السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ صحیح بخاری کی کتاب وحی میں تمام احادیث پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دارمدار نیتوں پہ ہے اور ہر شخص اس کی نیت کے مطابق ثواب ملے گا۔ پس جس نے دنیاوی فائدے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی لیے تھی جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حارث بن بشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، الہی علام آپ پر کیسے نازل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات یہ زہر گھنٹی کی بجنے کی طرح ہوتا ہے، علام کی یہ صورت سب سے مشکل ہوتی ہے اور پھر یہ کیفیت میرے علام کے سمجھنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کبھی فرشتہ آدمی کے روپ دھار کر آتا ہے اور مجھ سے باتیں کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اسے سمجھ لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے مزید کہا، بے شک میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے دن الہام ہوتے دیکھا اور آپ کی پیشانی سے پسینہ گرتے ہوئے دیکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول پر الہام کا آغاز اچھے خوابہ کی صورت میں ہوا جو روشن دن کی طرح سچا ہوا، پھر آپ کو خلوت کی محبت عطا ہوئی۔ وہ غار حرا میں تنہائی میں جایا کرتے تھے جہاں وہ اپنے اہل و عیال کو دیکھنے کی خواہش سے پہلے کئی دنوں تک مسلسل اللہ وحد کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قیام کے لیے سفر کا کھانا اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے اور پھر اسی طرح دوبارہ کھانا لینے کے لیے اپنی بیوی خدیجہ کبریٰ کے پاس واپس آتے تھے، یہاں تک کہ غار حرا میں اچانک ان پر حق اتر گیا۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور اسے پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ فرشتے نے مجھے پکڑا اور اتنا دبایا کہ میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ پڑھنے کو کہا تو میں نے جواب پھر دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد اس نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور دوسری بار دبایا یہاں تک کہ مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ پڑھنے کو کہا، لیکن میں نے جواب دوبارہ وہی دیا، یا میں کیا پڑھوں؟ پھر اس نے مجھے تیسری بار پکڑا اور دبایا، پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھے اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دل کی شدت دھڑکن کے ساتھ واپس آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ بنت خویلد کے پاس گئے اور فرمایا، مجھے ڈھانپ لو، مجھے ڈھانپو۔ انہوں نے اسے ڈھانپ لیا یہاں تک کہ آپ کا خوف ختم ہو گیا اور آپ اس کے بعد سب کچھ بتایا، کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہو نہ جائے۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا، کبھی نہیں، اللہ کی قسم اللہ تمہیں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، غریبوں اور رنداروں کی مدد کرتے ہیں، اپنے مہمانوں کی دل کھول کی خدمت کرتے ہیں اور مستحق آفات میں مبتلا افراد کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ اپنے کزن ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا کے پاس چلی گئی، جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے اور تحریریں لکھتے تھے۔ عبرانی حروف وہ انجیل سے اتنا ہی عبرانی میں لکھتا جتنا اللہ چاہتا۔ وہ ایک بوڑھا آدمی تھا اور اپنی بینائی کھو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا، اپنے بھتیجے کا قصہ سنو۔ ورقہ نے پوچھا، اے میرے بھتیجے، تم نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اسے بیان کیا۔ ورقہ نے کہا، یہ وہی ہے جو راز رکھتا ہے، فرشتہ جبرائیل جسے اللہ نے موسیٰ کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کے لوگ آپ کو باہر نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے اس بات میں جواب دیا اور کہا، جو کوئی بھی آپ جیسی چیز لے کر آیا اس کے ساتھ دشمنی کا سلوک کیا گیا، اور اگر میں اس دن تک زندہ رہوں جب تک تم نکالے جاؤ گے تو میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ورقہ فوت ہو گیا اور الہام الہی بھی کچھ دیر کے لیے موقوف ہو گئے۔ تو حضور والا صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ایسے نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور سنن حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔